بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یقیناً آپ نے ہماری پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ شہادت ثالثہ کے موضوع پر مزید جو کتب ہیں اور جو ادلہ دی جاتی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور بحث کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ یہ 2 دن پہلے ایک مناظرہ ہوا ہے زرق نقوی کے ساتھ، فیس بک کے اوپر آن لائن، اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے۔ جناب مناظرے میں کسی چیز کا جواب نہیں دے پائے، ہوائی باتیں کرتے رہیں، انتہائی غلیظ زبان، جیسے کہ ان کی ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ کسی چیز کا ادب اور احترام تو ان کے ہاں بالکل موجود ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے سند کی تعریف پوچھی، کتاب کی حیثیت پوچھی، ان کی علمی قابلیت پوچھی، بہت سارے الفاظ انہوں نے غلط بولے جس کی ہم نے تصحیح کروائی، لیکن کسی چیز میں بھی وہ ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوئے، بس کبھی ادھر بھاگ جاتے تھے، کبھی ادھر بھاگ جاتے تھے، کبھی ادھر بھاگ جاتے تھے، اور آخر پہ انہوں نے خود ویڈیو جو ہے وہ کال کاٹ دی، اور پھر ایک سکوت چھا گیا بالکل۔ پھر اگلے دن رات کے وقت انہوں نے ایک ویڈیو دی اور اس میں رتب و یابس اکٹھا کر کے باتیں کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ ہم جو ہے وہ کتب کے اوپر بات کریں گے، ہم جرح و تعدیل پہ بات کریں گے، تم پیش نہیں کر سکے، جیسے ایک ہارے ہوئے انسان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دن مناظرے میں تم نہیں ہارے تھے اور تمہارے اندر ہمت ابھی بھی بحث کرنے کی باقی تھی، تو ہم دوبارہ حاضر ہیں، جب چاہو جہاں چاہو ہم مناظرے کے لیے تیار۔ تم فیس بک پہ چاہو، کسی جگہ پہ آمنے سامنے بیٹھ کے چاہو، پھر بھی ہم تیار ہیں، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی اور بھی آنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو یہاں تک مکمل ہوگی۔ پھر اس نے شخصی توہین کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کہا کہ یہ بندہ جاہل مرکب ہے۔ تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جناب یہ جاہل مرکب ہوتا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کون سا جاہل ہوتا ہے؟ اس بات کا تعلق کس علم کے ساتھ ہے، یہ آپ کے اوپر بتانا ضروری ہے۔ پھر جناب نے کہا جی آپ کی فقہی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں تو لفظ فقہ ہوتا ہے، قاف ساکن ہوتا ہے، فقہ نہیں ہوتا، یہ لفظ کی تصحیح بھی کر لیں۔ پھر رتب و یابس اکٹھا کیا ہے۔ مورد نظر یہ کتاب تھی فقہ کامل، اور جناب نے یہاں سے ایک روایت پیش کی جو مقطوع سند تھی، اور ہم نے یہ عرض کیا کہ جناب اس کی سند پیش کرو، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ کل کی پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں، آپ کو کہیں پہ سند کی تعریف نہیں ملے گی۔ جو سند کی تعریف نہ کر سکے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے باتیں کریں، جبکہ شروع میں ہماری بات طے ہوئی تھی کہ ہم علم رجال سے بحث کریں گے، درایت الحدیث سے بحث کریں گے، جو فنی علوم ہیں ان کے مطابق چلیں گے۔ اور ہر بندہ جانتا ہے جو تھوڑا سا علم رجال اور درایت الحدیث سے واقف ہے، وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ پہلا مسئلہ علم رجال و علم درایا میں سند کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سند نہیں وہ ذکر کر سکے۔ بہرحال انہوں نے ایک کتاب پکڑی اور کہا جی 5 مجتہدوں نے اس کے اوپر جو ہے کہا ہے کہ صحیح سند ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ کتاب ملاحظہ کریں ایک دفعہ، فقہ کامل ہے، اصلی کتاب میرے پاس موجود ہے، زرق نقوی کی طرح میرے پاس کاپی کرائی ہوئی کتاب نہیں ہے، اصل کتاب۔ یہ کتاب کا اندر والا حصہ ہے جہاں سے وہ باتیں پڑھ رہے تھے، دکھا رہے تھے، ملاحظہ کر لیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کے اندر 5 مجتہدین نے یہ کہا ہے کہ صحیح سند ہے، یہ کتاب جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ روایت صحیح سند ہے۔ یہ پوری جو عبارت لکھی ہوئی ہے، میں جناب علی سے عرض کرتا ہوں کہ وہ پوری عبارت ہمیں پڑھ کے سنائیں اور صحیح سند کے الفاظ دکھائیں، یہ دکھائیں کہ کہاں انہوں نے اس کتاب کے متعلق بات کی ہے، کہاں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ساری روایات ٹھیک ہیں، کہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب بالکل قابل عمل ہے۔ اس پوری عبارت کو پڑھ کے سنائیں اور ثابت کریں اولا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کہا جی 5 مجتہدین کے نام ہیں، اس کے اندر 3 مجتہدوں کے نام ہیں جی۔ کتنے نام ہیں جی؟ 3 مجتہدوں کے، 2 مجتہدوں کے نام ہے ہی نہیں۔ وہ 5 پہلے پورے کرو نا، پھر اگلی بات ہوگی، وہ آپ کے ذمہ ہے ثابت کرنا۔ پہلے جن کا نام آیا کاظم طباطبائی، آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی، جن کا متوفا ہے، جس کو کل زرق نقوی صاحب متوفی کہہ رہے تھے، یعنی اتنا ہی نہیں پتا کہ لفظ متوفا ہوتا ہے یا متوفی ہوتا ہے۔
ان کی جو ہے وہ وفات ہے 1337 ہجری میں، ٹھیک ہے جی، صاحب عروۃ الوثقی۔ دوسرے جن کا نام موجود ہے وہ ہے علامہ محمد تقی شیرازی حائری، ان کا متوفی ہے جی 1339 ہجری۔ اور تیسرے ہیں سید اسماعیل صدر، متوفی ہے ان کا 1337۔ یہ 3 بندوں کے نام ہیں کہ جن کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب ان کے زیر نظر رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی نظارت میں چھپی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کتاب پہ عمل کریں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کتاب صحیح و سند ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ان کے کتاب خانے میں موجود تھی، ان کے پاس یہ رہی ہے، کہیں بھی یہ چیز نہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے یا انہوں نے اس کی تقریر لکھی ہے یا انہوں نے اس کے متعلق گواہی دی ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، اس کتاب کے علاوہ کہیں پہ ذکر کیا ہے تو وہ بیان کر دو، عبارت پڑھو، اس کا ترجمہ کرو، اور اگر اس کتاب میں کیا ہے تو پھر پڑھ کے سناؤ کہاں پہ کیا ہے، اور اگر اس صفحے میں کیا ہے تو پھر بھی ہمیں دکھاؤ۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا حوالہ تم نے دیا تھا، فرق صرف اتنا کہ میرے پاس اصل کتاب ہے، تمہارے پاس کاپی کی ہوئی کتاب، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب کہا جاتا ہے جی علامہ مجلسی اول تقی مجلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ منسوب کیا ہے یہ انشاءاللہ میں ابھی بات کرتا ہوں۔ یہ کتاب تقی مجلسی اول کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ شروع میں یہ کتاب فقہ ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، یہ آپ ذرا غور کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی یہ کتاب بنسبت در فقہ منسوب بے علامہ مجلسی، منسوب بے علامہ، منسوب سے کیا مراد ہوتا ہے یہ تو میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ کہ یہ کتاب جو فقہ امامیہ، باہر فقہ کامل لکھا ہوا ہے، اندر لکھا ہے فقہ امامیہ، ٹھیک ہے، منسوب کس کے ساتھ ہے؟ علامہ مجلسی تقی مجلسی اول کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھ لیا صاحب نے۔ علامہ تقی مجلسی کا متوفی یعنی وہ کس سن میں اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، وہ ہے جی 1070۔ علامہ تقی مجلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بالکل اسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ان کا متوفی ہے 1070، ٹھیک ہے، ہجری۔ اور یہ کتاب چھپ رہی ہے پہلی دفعہ شہر ممبئی میں 1321 میں۔ ان کا متوفی کب ہے جی 1070 میں، اور یہ چھپ رہی ہے 1321 ہجری میں۔ درمیان میں 251 سال کا فاصلہ بنتا ہے، جب تقی مجلسی اس دنیا سے گئے اس وقت سے لے کر جب یہ کتاب پہلی دفعہ ممبئی سے چھپی، مارد وجود میں آئی ہے، سامنے آئی، یہ 250 سالہ کتاب کہاں رہی ہے، کن کن رستوں سے گزری ہے، یہ ذرا پیش کرو نا، پوری کتاب کی نسبت پیش کرو مصنف تک یا مؤلف تک، کہ یہ کتاب کن رستوں سے گزر تک پہنچی ہے اس ناشر کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ پھر ان جن علماء کا نام لیا ہے انہوں نے جو ہے وہ صرف یہی ان کا نام لکھ دیا ہے صرف، اور کہا ہے کہ جی ان کے زیر نظارت رہی ہے بس، یعنی ان کے کتاب خانے میں موجود ہے۔ اچھا، یہ کتاب میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کتاب منسوب ہے، جیسا کہ اس کے اندر موجود ہے، منسوب ہے۔ جب کتاب مشکوک ہو جائے تو اسے منسوب کہا جاتا ہے جی، منسوب ہے، نسبت رکھتی ہے، ثابت نہیں ہے کہ اسی کے مؤلف کی طرف ہے اس کی حقیقت کیا میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ جب مشکوک ہو نسبت تو کہتے ہیں جی منسوب ہے، اور جب اس کی اپنی ہو ثابت ہو تو پھر مشکوک نہیں کہتے۔ میں دونوں میں فرق دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب تقی مجلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ علامہ تقی مجلسی، وہی جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا بلا دلیل کہ یہ ان کی کتاب ہے، یہ کتاب ان کی طرف کیا ہے جی منسوب نہیں بلکہ ان کی اپنی کتاب ہے۔ ذرا ملاحظہ کریں، اب اس کے اندر ذرا دیکھیں، میں ذرا لے مؤلف ہی وحید و دہر ہی و فرید و دہر ہی، وحید و اسر ہی و فرید و دہر ہی و اور اہل زمانے ہی و ازہدہم المولا محمد تقی المجلسی قدس سرہ، ولادت ہے ان کی 1003 میں اور وفات ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 1070 میں۔
اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ منصوب ہے، بلکہ اس کے اوپر لکھا ہوا لے مؤلف ہی، اس کا مطلب نسبت ثابت ہے، پتہ ہے کہ یہ انہی کی ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے جی؟ تقی مجلسی کی۔ کس کی شرح ہے جی؟ یہ شرح ہے من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق کی۔ اس کے اندر ابو بصیر سے ہی، اس کتاب میں کہا گیا نا جی ابو بصیر سے تشہد ہے، جی ابو بصیر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اس کتاب کے اندر ابو بصیر ہی سے لے کر تشہد لکھا گیا ہے، اس کے اندر شہادت ثالثہ نہیں۔ اگر وہ اس کتاب کو بقول آپ کے سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، یہ اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، یہ معتبر کتاب ہے، یہ روایت ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا اس کتاب کے اندر کیوں نہیں لکھا؟ اس کے اندر انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ تشہد کی باتیں کی ہے، مکمل احکامات بیان کیے ہیں، اس کے اندر کوئی نہیں لکھا انہوں نے۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے جی اس کا 353 صفحہ نمبر ہے، اور یہ آپ کے سامنے موجود ہے جی ذرا۔ وروى الشیخ فی الموثق عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ، یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام قال، یہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے آگے جا کے دیکھیں جی جہاں پہ گواہیاں آتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، یہاں پہ کوئی نہیں لکھا ہوا۔ اور نیچے دیکھیں اشہد انک نعم الرب وان محمدا نعم الرسول اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ دیکھ لیں آپ، اس کے اندر موجود نہیں ہے، بالکل موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں زیادہ نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، جو ہے وہی پڑھنا چاہیے۔ یہ کن کی طرف کن کی کتاب ہے؟ یہ علامہ تقی مجلسی کی۔ اب آپ کے سامنے دونوں کتابیں ہیں، ایک وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر لفظ ہے جی نسبت ہے، اور ایک وہ کتاب ہے جہاں نسبت نہیں، حتمی بات ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے نہیں لکھا ملا یاضل کی فقی کی شرح نہیں لکھا اس کے اندر۔ بہرحال اس کی جلد 2 ہے، 19 جلدوں میں یہ کتاب موجود ہے، ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں ایک جلد میں بات کر لیں گے، مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ واپس ہیں اس فقہ کامل کی طرف، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ علامہ، اب مجھے تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے کہا جرح و تعدیل ہوگی تو پتہ چل جائے گا جی، جرح و تعدیل جب لگے گی تو یہ ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جرح و تعدیل کتابوں پہ لگتی ہے یا بندوں پہ لگتی ہے؟ راویوں پہ لگتی ہے یا کتابوں پہ لگتی ہے؟ الفاظ جرح کیا ہیں، الفاظ تعدیل کیا ہیں، وصفی الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان کا درجہ کیا ہوتا ہے، کیسے کسی کی توثیق ہوتی ہے، کیسے کسی کی تضعیف ہوتی ہے، یہ سارا بیان کرو۔ اگر ضرورت پڑے گی تو میں کر دوں گا الحمدللہ۔ ہمارے کتاب خانے میں ہمارے پاس کافی کتب موجود ہیں اس حوالے سے، انشاءاللہ وہ بیان کر دی جائے گی۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک کتاب میں منصوب ہے۔ اچھا منصوب آ جائے تو ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک متفق قاعدہ ہے کہ قولہم نصب الی فلان دلیل علی انہ لم یثبت، کہ جب علماء کسی کتاب کے متعلق یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ منصوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف کی طرف یہ نسبت ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتی تو لفظ نسبت نہ آتا، منصوب نہ آتا۔ اب انہوں نے اگلی بات کی جی آپ کوئی ایک بندہ دکھا دے جس نے اس روایت کو رد کیا ہو، ایک بندہ دکھا دے آپ نے جس نے اس کتاب کو غیر معتبر کہا ہو، تو یہ میں دکھا دیتا ہوں جناب، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، بزرگ تہرانی کی کتاب ہے جو 20 جلدوں میں موجود ہے۔ 20 جلدوں میں بزرگ تہرانی کی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ موجود ہے۔ اس کی جلد نمبر ہے جی 16، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر اچھا یہ کتاب جو ہے وہ شیعہ مصنفین، شیعہ مؤلفین کے متعلق ہی لکھی گئی کہ کن علوم میں شیعہ علماء نے کتنی کتابیں لکھی ہیں بزرگ تہرانی سے پہلے سب کا نام، سب کتابوں کی ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی جلد 16 ہے۔ 16 کے اندر جناب انہوں نے لکھا ہے، پہلے میں وضاحت کر دوں پھر انشاءاللہ عبارت پڑھتے ہیں۔ لکھا کیا ہے جی؟ لکھا یہ ہے کہ اس کتاب کے متعلق 3 مؤلفین کے متعلق دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہو سکتی ہے۔ مجلسی اول تقی مجلسی، دوسری علامہ مجلسی خود، مجلسی دوم یعنی محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسرے غیاث الدین جرجانی۔ اب یہ پکا کنفرم نہیں ہے کہ تینوں میں سے کس کی ہے، پہلی بات تو اس میں یہ لکھی ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ لکھی ہے کہ اس کے 4 نام ہیں جی۔ اسی کتاب کا نام فقہ کامل بھی ہے، اسی کتاب کا نام فقہ مجلسی بھی ہے، اسی کتاب کا نام فقہ فارسی بھی ہے، اور اسی کتاب کا نام فقہ امامیہ بھی ہے۔ یعنی مؤلفین میں بھی اختلاف ہے کہ تینوں میں سے کون ہے، اور نام میں بھی اختلاف ہے کہ چاروں میں سے کون سا نام ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے فقہ امامیہ ہے، کبھی کہا جاتا ہے فقہ مجلسی ہے، کبھی کہا جاتا ہے فقہ کامل ہے،
اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فقہ فارسی ہے۔ خیر چلیں اب اگلی بات کی طرف آئیں جی۔ یہ کتاب جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، کب مکمل ہوئی ہے جی؟ 1039 میں۔ کتنی میں؟ 1039 میں اس کتاب سے فراغ ہوتی ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تمت الکتاب بعون اللہ الملک الوہاب فی 11 شہر شوال فی، یہ آپ دیکھیں ذرا، 1039۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ کتاب اس کے اندر لکھا، کیا لکھا ہے جی؟ فقہ المجلسی رسالہ فتویہ فارسی فی جمیع ابواب الفقہ من الطہارۃ الی الدیات، طہارت سے لے کر دیات تک، منسوبۃ الی المجلسی مولا محمد باقر مجلسی، یعنی یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ باقر مجلسی کی طرف منسوب ہے، تقی مجلسی کے فرزند۔ کتاب میں ہے کہ یہ علامہ مجلسی کی طرف ہے، اس میں ہے کہ تقی مجلسی کے فرزند کی طرف منسوب ہے۔ اچھا جی پیچھے آ جائیں گے۔ پچھلے انہوں نے کہا ہے کہ جب اس کتاب کے متعلق ہم نے تتبع کیا، تفحص کیا، تلاش کیا، ذرا قریب کریں ذرا، تو ہمیں یہ نظر آیا کہ یحتمل ان یکون تالیف الجرجانی، ٹھیک ہے جی، الآتی ذکرہ اول مجلسی الاول، ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ احتمال نظر آ رہا ہے، احتمال یہ دیا گیا ہے کہ یہ کتاب شاید جرجانی کی ہو، غیاث الدین جرجانی کی، یہ غیاث الدین جرجانی، یا یہ کتاب مجلسی اول کی ہو، یعنی 3 مؤلف ہیں، پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی ہے، پتہ نہیں یہ غیاث الدین جرجانی کی ہے، پتہ نہیں یہ مجلسی اول کی ہے، پتہ نہیں یہ مجلسی ثانی کی ہے، 3 اس کے نام ہیں، 4 اس کے نام ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سا کنفرم نام ہے، یعنی یہ حیثیت ہے اس کتاب کی، کتاب کی حیثیت یہ ہے۔ اچھا جی اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جی فلاں عالم دین نے جی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ کہاں پہ تصدیق کی، وہ عبارت تو پڑھ کے سناؤ مجھے۔ اس کتاب میں کی ہے خود فقہ کامل کے اندر تو وہ دکھا دو، کسی اور کتاب میں کی ہے تو وہ دکھا دو ہمیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ تقریض کرنا، اولا تو نہیں کی، تقریض کرنا دلیل نہیں ہے کہ اس کے سارے مندرجات بھی ٹھیک ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ضرورت پڑی تو بات کریں۔ آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کہا گیا جی انہوں نے کہا یہ کتاب صحیح ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا۔ یہ صاحب عروۃ الوثقی اس کے اندر موجود ہے کہ صاحب عروۃ الوثقی، میں نے ابھی دکھایا آپ کو، انہوں نے کہا ہے کہ جی ظرف نقوی نے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، کتاب کے اندر یہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ انہوں نے کہا ہے۔ اچھا یہ ہے عروۃ الوثقی، کس کی ہے جی؟ سید محمد کاظم طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، ٹھیک، جن کا نام اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب کیا درجہ رکھتی ہے یہ تو سب پہ واضح ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے جی، ادھر ذرا قریب لیں، 1397 ہجری محرم الحرام میں، ٹھیک ہے، ایران سے چھپی ہے، یہ تہران سے۔ فقہ و اجتہاد پہ اس کا کیا مقام ہے اہل علم پر واضح ہے۔ اب اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کر دی تھی فقہ کامل کی تو وہ اپنے رسالہ عملیہ میں بھی لکھتے اور اس میں عروۃ الوثقی میں بھی لکھتے۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں عروۃ الوثقی میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ پہلے چھوٹا تشہد لکھا ہے انہوں نے، الاول الشہادتان، الثانی الصلاۃ علی محمد و آل محمد، فیقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ویجزی، کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں ذرا نیچے بڑے تشہد کی طرف جس میں مستحبات کو ذکر کیا ہے، کیا لکھا ہے جی؟ پہلے شہادتین لکھی، بسم اللہ و باللہ والحمد للہ وخیر الاسماء للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، اشہد انک نعم الرب وان محمدا نعم الرسول، آگے علی ولی اللہ کا لفظ نہیں، اشہد انک یا ان علی امیر المؤمنین، ایسا کوئی لفظ موجود نہیں۔ تو اگر آیت اللہ کاظم طباطبائی نے اس کو معتبر کہہ دیا تھا بقول آپ کے، جو آپ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر جناب ان کو لکھنا چاہیے تھا یہ عروۃ الوثقی۔ اصل کتاب میرے ہاتھ میں، تیری طرح ہوائی حوالے نہیں میرے پاس، کتابیں موجود ہیں کہ ایک کتاب پیش کرو یہ لو۔ تو ہم نے یہ پہلی بات تو یہ ثابت کر دی کہ اس کتاب والے نے اس کتاب کو ضعیف بھی کہا ہے، آیت اللہ تہرانی نے۔ اس کتاب میں کتنے احتمال پائے جاتے ہیں، کتنا اضطراب پایا جاتا ہے، مصنف اور مؤلف کے نام میں کتنا اختلاف ہے، یہ سارا ہم نے بیان کر دیا ہے۔
اس کو رد کرنا اگر ہمت ہے تو. یہ ان کی اپنی کتاب، دوسری ان کی کتاب جو ان کی اصل کتاب ہے اپنی، اس کے اندر تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. اگر وہ اس روایت کو معتبر سمجھتے ہوتے، اور اس میں بھی ابو بصیر سے لے کے لکھا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ ایک طرف ابو بصیر کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا چاہیے بقول آپ کے، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو بتائیں علم و جرح اور تعدیل کی روشنی میں بتائیں کہ اب کس پہ عمل کرنا چاہیے. ایک طرف صحیح السند روایات موجود ہیں، ان کی سند موجود ہے. سند کیا میں بتاتا ہوں. صحیح السند روایات موجود ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی ذکر نہیں کیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابو بصیر نے کہا ہے جی پڑھنا چاہیے، جی ابو بصیر سے روایت موجود ہے، جی ابو بصیر سے روایت موجود ہے. تو اس صورت میں جب تعارض ہو جائے تو کس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ بیان کریں گے. اب آخری بات کی طرف آئے ہم، سند کی طرف. چلیں، میں نے بار بار کہا تھا کہ اس روایت کی سند پیش کرو، اس روایت کی سند پیش کرو. میں ایک دفعہ مجبوراً پھر مجھے دکھانی پڑے گی. میں معذرت خواہ ہوں اس کا کہ آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، لیکن حق واضح کرنے کے لیے مجھے بار بار جو ہے وہ ادھر آ کے قریب لے ہیں. یہ جی ڈائریکٹ شروع ہو رہی ہے ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق نقل کر دیں بسم اللہ الآخر. ٹھیک ہے جی، اس کتاب میں ڈائریکٹ ابو بصیر سے. تو ہمارا یہ دعویٰ تھا، سوال تھا کہ بھئی ابو بصیر سے یہ روایت کر رہے ہیں. ابو بصیر ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا متوفی ہے 150 یا 148 ہجری. ٹھیک ہے، تو یقیناً ان کی زندگی میں روایت کی ہوگی. ان کا متوفی ہے 1070 ہجری. ٹھیک ہے جی. یہ درمیان میں جو تقریباً 900 سال سے زیادہ کا فاصلہ بنتا ہے، یہ فاصلہ جو ہے ان تک یہ روایت کیسے پہنچی؟ ابو بصیر سے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، یہ روایت ان تک کیسے پہنچی؟ ان راویوں کو یا تو ذکر کریں کہ جنہوں نے نقل کردہ ابو بصیر تک پہنچائی، یا ان کتابوں کا ذکر کریں جہاں سے لے کر انہوں نے لکھی ہے کہ میں نے فلاں کتاب سے لکھی ہے، انہوں نے آگے فلاں کتاب سے لکھی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر انہوں نے کتابوں کا لکھا ہوتا تو ہم کتابوں میں بات کرتے کہ ان کتابوں میں موجود ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ راویوں پہ بات کرتے کہ حدثنا فلاں، حدثنا یا اخبرنا یا انبانا یا قالنا، ٹھیک ہے، تو ہم ان پہ بات کرتے. اور ان راویوں کے اوپر ہم جرح و تعدیل کے اندر جاتے اور جا کے بات کرتے کہ اس راوی کی حیثیت کیا ہے، اس راوی کی حیثیت کیا ہے، اس راوی کی حیثیت کیا ہے، اس کا دور کیا ہے، اس کا طبقہ کیا ہے، یہ اس سے ملا ہے یا نہیں، اس کے شیوخ کون سے ہیں، ان کے تلامذہ کون سے ہیں. یہ ساری باتیں ہم کرتے اگر سند ہوتی تو. سند ہی نہیں ہے. اب اگلی بار بار جو کہہ رہا ہے جی تم ضعیف ثابت کرو، اللہ کے بندے سند ہوگی، سند کے اوپر روایت کا دار و مدار ہوتا ہے. سند نہیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. علامہ مجلسی صاحب بہار الانوار، صاحب میرات العقول، ٹھیک ہے جی، تقی مجلسی کے بیٹے، ان کی میں عبارت پڑھ دیتا ہوں. میں کیوں زور دے رہا ہوں سندوں کے اوپر، کیوں زور دے رہا ہوں میں سندوں کے اوپر؟ اب ذرا عبارت پڑھ لیں. ابھی تک انہوں نے سند کی تعریف نہیں کی، یہ ان کے ذمہ ابھی تک ہے. خیر، یہ میرات العقول ہے، اس کی پہلی جلد ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر موجود ہے ان اقتصر علی ما لا بد منہ فی بیان حال اسانید الاخبار التی ہی لہا کالاساس والمبانی. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے پاس ہمت ہے اور بڑے دعوے کرتے ہو جی کتابیں پڑھو، او میرا چاند، تجھے تو پتہ ہے نہیں کہ کتنی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، اور تجھے تو میرے شاگردی روک لیں گے. میری تو بڑی بعد میں بات آئے گی، لیکن ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم عوام کے لیے صحیح عقیدہ مومنین کے لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے معصومین کیا نماز پڑھتے رہے. اگر ہمت ہے تو اس کا صحیح لفظی با محاورہ ترجمہ کر، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی اسانید کو ذکر کیا، ٹھیک ہے، ان کے حالات کو ذکر کیا اسانید کے. کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ ان اسانید کے اوپر ہی روایت کا دار و مدار ہوتا ہے اور یہی بنیاد ہوتی ہے. اگر سند ٹھیک ہوگی تو متن پہ بات جائے گی، اور سند ہی نہیں ٹھیک، اب فاسقوں سے روایت تو نہیں نہ لینی، تیرے جیسے چچوروں سے تو نہیں نہ پوچھنا دین کیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ہر راوی پہ بات کرنی تو علامہ مجلسی کے مطابق ضروری ہے، سب کے مطابق ضروری ہے. میں نے اس دن عبارت پڑھنے کی کوشش کی، مناظرے کے اندر بارہا کہا یار سند کی تعریف کر دو، بس بات ختم کرتے، سند کی نہیں کر سکا. میں نے کہا صحیح و سند روایت پیش کر دو، اور اب بھی کہہ رہا ہوں سارے مل کے ایسی سند جو صحیح ہو.
اول تو سند ہی نہیں ہوگی کسی شہادت ثالثہ کی روایت کی، اور اگر صحیح سند مل بھی جائے تو صحیح سند روایت پیش کر دیں شہادت ثالثہ کے اوپر، ہم سب سے پہلے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. میں نے مناظرے کے اندر بھی یہ بات بار بار دہرائی، جناب صحیح سند پیش کر دیں، جناب صحیح سند پیش کر دیں، جناب صحیح سند پیش کر دیں. نہیں کر سکا. اوے ادھر ادھر نہ بھاگ، اوے ادھر ادھر نہ بھاگ. بھائی ادھر ادھر آپ بھاگ رہے ہیں جی، 4-5 کتابیں لے لیں گے جی، فلاں کی کتاب ہے جی، فلاں کتاب انہوں نے بھی لکھ دیا، انہوں نے لکھ دیا. بھائی اس کی سند کوئی نہیں. وہ پھر اگر فرض کریں کوئی کتاب آپ لے ہی آتے ہیں، کوئی آج کی 3rd کلاس کتاب لے ہی آتے ہیں، تو منابع حدیثیہ کتب اربع کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جس سے مجتہد استنباط کرتے ہیں، علماء محدثین استنباط کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. مطلب تہذیب الاحکام اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ فروع کافی کے مقابلے میں، اصول کافی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ ملا یعظ الفقی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تہذیب الاحکام کے مقابلے میں. اور اگر تم دینا چاہتے ہو اہمیت تو انہیں بیان کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہے کتاب میں ہم روایت لکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے لے کے لکھ رہے ہیں، کیوں ہم ان کتابوں کے متعلق کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کتب اربع ان کتابوں سے لے کے لکھی گئی ہیں جو معصومین کے دور میں موجود تھیں. اصول اربع 100 وہ 400 کتابیں جس کے اوپر امام صادق سے لے کر 12ویں آقا کی غیبت تک اور ان سے کچھ عرصہ بعد تک دار و مدار تھا، اور جن میں سے بہت ساری کتابیں شیخ طوسی کے کتاب خانے میں موجود تھیں. یہ کتب اربع ان سے لے کے لکھی گئی ہیں، زیادہ معصوم کے دور کے قریب ہیں اور اس پہ وثوق زیادہ ہے کہ معصومین نے یہ روایتیں فرمائی ہیں، سندیں ذکر کی ہیں انہوں نے. بعد میں آنے والے علماء نے اس پہ کام کیا. آج کی کتاب، کل کی کتاب، فلانے مولوی کی فلانے مولوی کے لیے، اس سے کام نہیں چلے گا. اب ہم نے یہ بھی رد کر دیا کہ کتاب مشکوک ہے، خود فقہ کامل اس کا نام مشکوک ہے. ٹھیک ہے. اذا جال احتمال باطل الاستدلال، اس کا بھی ترجمہ بتانا میں نے کیا کہا ہے. پھر تقی ملزی کی جو اپنی کتاب ہے روضۃ المتقین، اس کے اندر انہوں نے کوئی نہیں لکھا، باقاعدہ تشہد لکھا جو ملا یعظ الفقی کی شرح ہے اس کی 2ری جلد میں. پھر ہم نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ عروۃ الوثقیٰ والے نے عروۃ الوثقیٰ کے اندر نہیں لکھا. اگر اس نے اس کی تصدیق کی تھی حضرت آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی نے، تو اپنی کتاب میں کیوں نہیں لکھا؟ پھر ہم نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ ہم اسناد پہ اور کیوں زور دے رہے ہیں سند کے اوپر، جو کہ تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے. آخری 2 باتیں رہ گئیں، وہ یہ کہ تحفہ احمدیہ کی بات کی ہے، ناصر الملت کی ہے جی. پہلے تو یہ ثابت کر دو کہ یہ ناصر الملت کی ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس اس کے دونوں طبع پڑے ہیں، اس کا جواب انشاءاللہ تفصیلی آئے گا، اور تیاری کر رکھ ثابت کرنے کے لیے کہ ناصر الملت کی ہے. ان کی تقریر ہے یا نہیں ہے، ان کی اپنی ہے یا نہیں ہے. ہم وہ بھی نسخے دکھائیں گے جس میں تقریر تک نہیں ہے، نام ہی نہیں ناصر الملت کا. دوسری بات کی ہے مظہر علی شیرازی صاحب کی، جو کھب کونے کا ہے، سرگودے کا. تو وہ بھی لباس ہمارا استعمال کر رہا ہے، بندہ وہ بھی تمہارا، ہم جانتے ہیں اسے، اور میں تو خود اس سے ملا ہوا بھی ہوں چنیوٹ کے اندر. ٹھیک ہے جی. عباس نگر کے اندر وہ مجلس پڑھنے آتا ہے، اسے پوچھ لینا اگر ٹائم ملے تو. ٹھیک ہے جی. آتا ہے سادات کے یہاں، ہمارے دوست ہیں. تو اس بندے کو تو عربی پڑھنی نہیں آتی سیدھی، بالکل جاہل آدمی، نہ اس کے پاس کوئی اجازہ ہے، نہ اس کی کوئی علمی حیثیت ہے. توضیح المسائل میں انہوں نے لکھ دیا. بھائی اس نے کہاں سے لے کر لکھ دیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ توضیح المسائل میں اس نے لکھ دیا. وہ آپ ہی کا بندہ ہے، صرف امام آبا استعمال کر رہا ہے تاکہ آپ کو بھی کچھ علماء کا سہارا مل جائے، کوئی ایسی وردی مل جائے تاکہ آپ کہیں گے ہمارے پاس علماء بھی موجود ہیں. تو میرے بھائی اگر بحث کرنی ہے تو پہلے تو ان علوم کے بارے میں معلومات حاصل کرو. ابتدائی باتوں، اس دن کہہ رہا تھا جی مطوفی، اب اندازہ لگائیں، شماری، ابو حمزہ شماری، جو مناظرہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے. ہم نے ساری چیزیں جو انہوں نے کہا تھا وہ ثابت کر دی ہیں. اس کتاب کی کوئی حیثیت اب باقی نہیں رہی، اس کے اندر کتنی غلطیاں ہم نے واضح کر دی ہیں. اب اگر ہمت ہے تو اس کی جو باتیں ہم نے کی ہیں ذریعہ سے ہم نے کی ہیں، جو باتیں روضۃ المتقین جو ہم نے بیان کی ہے، واضح کی ہے، اس کے بعد ہم نے عروۃ الوثقیٰ سے جو تشہد آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے متعلق جو ہم نے دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمت ہے تو ان کا جواب لے کے آؤ، اور اسی انداز سے فنی بحث کر کے. ٹھیک ہے جی. وہ 250 سالہ فاصلہ بھی کلیئر کرو کہ وہ کہاں رہی ہے یہ کتاب فقہ کامل. یہ 4 ناموں میں سے حتمی ادلہ لے کے آؤ گے، ان میں سے کس نام کو ہم صحیح ترین کہیں. ان 3 مؤلفین میں سے حتمی دلیلیں لے کے آؤ کہ کیسے پتہ چلے تینوں میں سے یہ کنفرم ہے، کن علماء نے کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی بتاؤ کہ کیسے نسبت ثابت کرو گے تقی مجلسی کی طرف. ٹھیک ہے جی. یہ ساری باتیں بیان کرو، پھر بات آگے بڑھے گی. باقی انشاءاللہ ہماری ویڈیوز مزید بھی آتی رہیں گی، اور جتنے دل ہے ہم سب کو رد کریں گے. اگر ہمت ہے تو سامنے بھی آ جاؤ، جہاں دن رکھنا ہے، جگہ رکھنی وہ بھی رکھ لو. دوبارہ فیس بک پہ آنا ہے تو وہ بھی آ جاؤ. انشاءاللہ مومنین بتوسل محمد و آل محمد پہلے بھی ہدایت میں ہیں،
اور روز قیامت تک ہدایت پر ہی رہیں گے۔ ہم نے جو عقیدہ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین کے صدقے میں ان کی ذوات مقدسہ کے طفیل سے عقیدہ اور اعمال اور فقہ اور جو بھی دینی علوم ہیں وہ ان کے توسط سے ہم تک پہنچے ہیں، ہم اس پہ کاربند ہیں، اور صحیح العقیدہ مومن اس پہ کاربند رہیں گے۔ ایسے چھچورے بکے ہوئے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے، کسی کی ماں پہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کے منتظر رہیں، آپ کی دعاؤں سے یہ علماء کا نوکر، علماء کا خادم، طلاب کا خادم انشاءاللہ مزید ویڈیوز آپ کے سامنے بیان کرتا رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔